اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. بہت جلدی ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی منازل کی طرف سفر کرنے والے ہیں. یہ سفر اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، مرضی سے نہیں ہوگا. جب خالق و مالک چاہے گا ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی. پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا ماجرا پیش آنے والا ہے. بہت سے خوش نصیب تو ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ مالک بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے، عقاب کے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما دے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے ان پیاروں میں شامل فرما لے. قیامت کی جو پیشی ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو صرف اقرار کی ہے کہ اللہ مالک بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا. بندہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا، لیکن اللہ مالک اس پر پردہ ڈالے رکھے گا اور اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرما دے گا. اللہم اجعلنا منہم. دوسری صورت سوال جواب کی ہے. کیوں کی ہے؟ اللہ بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ جس بد نصیب سے یہ سوال ہوا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا. اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم حقدار ہیں. ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا اے مالک و مولا جو تیری رحمت کا تقاضا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سنتے ہیں. صحیح بخاری سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب یوم القیامت عذب. قیامت کے دن جس سے حساب لے لیا گیا، جس سے پوچھ گچھ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ جرم کیوں کیا، تو نے یہ خطا کیوں کی، وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. سیدہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مالک نے یہ نہیں فرمایا ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک الحساب انما ذاک العرض. وہ حساب نہیں، وہ تو حساب کے لیے پیش ہونا ہے. آسان حساب سے مراد پیشی ہے، بندے پر بندے کے گناہ پیش ہوں گے جس کا بندہ اقرار کرے گا من نوقش الحساب یوم القیامت عذب. جس سے اللہ نے مناقشہ کر لیا، پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. اے میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے میں اپنی جان کو نصیحت کرتا ہوں، پھر اپنے ہر مسلمان بھائی کو نصیحت کرتا ہوں. برائی جب ہمارے سامنے مزین ہو کر آئے تو اپنے دل سے ایک سوال کیا کریں، اس گناہ کرنے پر اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کیوں کیا، میرا کیا جواب ہوگا؟ یہ جذبہ، ایمان کی یہ کیفیت اگر میرے اور آپ کے دل میں باقی رہے تو انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان یہ بہت بڑی آڑ بن جاتی ہے. مواقع ہیں گناہ کرنے کے، نفس اس پہ ابھار رہا ہے. ایک ہی سوال اپنے نفس سے کیجئے، اس گناہ پر اگر اللہ نے پکڑ لیا، پوچھ لیا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ اصل میں تو یہ سوال کا سلسلہ اور پکڑ کا سلسلہ کفار کے ساتھ ہے، لیکن بہت سے اہل توحید بھی اپنے گناہوں کی بنا پر اس میں شامل ہو جائیں گے.
پھر اللہ اپنی رحمت سے اہل ایمان کو توحید کی بنیاد پر جہنم سے نجات دے کے جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن 5۔ الفاظ بڑے ہی شدید ہیں، معانی بڑے ہی سخت ہیں۔ ان الفاظ کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دل میں اتاریے۔ قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے قدم اپنے رب کے سامنے اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ منظر، یہ پیشی بڑی شدید ہے۔ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے اور ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت کی چادروں میں چھپا لے۔ بندہ اللہ کے سامنے ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے سوالات پوچھنے ہیں، جب تک جواب نہیں دیں گے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، وہ کیا ہے جو بندہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جس کا حساب دے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزار کر آیا، زندگی کا مقصد کیا تھا، مقصد حیات کیا تھا، زندگی کیا کرتے ہوئے گزاری۔ زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ ہماری یہ زندگی جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ کوئی اس کا یہ معنی نہ سمجھے کہ ہم دنیا کو بھلا کر جنگلوں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے کناروں پہ نکل جائے۔ یہ تعلیم رہبانیت کی اسلام نے نہیں دی۔ کچھ ضروریات زندگی ہے اور کچھ مقاصد حیات ہے۔ ضروریات زندگی ضرور حاصل کیجئے، اپنا نصیب دنیا میں سے لیجئے، لیکن نہ بھولیے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، آسمان والے کی طرف سے ہدایت کا پیغام تم تک آئے گا، جو اس پر چلے گا وہ جنت پا جائے گا۔ عمر کہاں گزاری؟ سوچئے آج میری اور آپ کی عمر کس مقصد کے تحت گزر رہی ہے؟ کہ اس میں اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کہ آخرت کی تیاری ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ یا دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ وَعَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، عمر کے اندر جوانی کے ایام بڑے ہی قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور جوانی کی عمر میں انسان کے عزائم بڑے پختہ اور بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ اس جوانی کی عمر میں آپ نے کیا کیا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ نوجوان جس کا دل اللہ کی مساجد سے لگا ہوا ہو، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس جوانی کو مستانی سمجھا ہوا ہے، جوانی آتی ہی اچانک ہے، یہ مستانی ہے، جوانی میں جو چاہے کرتے پھرو، آخرت، قبر، جنت، اس کی فکر بڑھاپے میں کریں گے جب کسی قابل نہیں رہیں گے، پھر مسجد، ذکر اذکار، قرآن، مصلی، یہی کچھ ہونا ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی، کہ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ جوانی میں مریں گے نہیں؟ آپ کو بڑھاپا آئے گا کیا آپ رب سے لکھوا کر آئے ہیں؟ موت کا تو ایک لمحے کا بھی یقین نہیں، کب کس کو اپنا شکار بنا لے۔ تو یہ جوانی کی عمر میری اور آپ کی کہاں گزر رہی ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے۔ بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے محاسبہ کیجئے، اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے مسلمان بھائی کو
میرے دن کے 24 گھنٹے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ موبائل کی فضول محفلوں میں، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر فضول اپنے وقت کا ضیاع، یا قرآن پڑھتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے؟ منافقین کا حال بیان ہوا کہ وہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سوچئے 24 گھنٹے میں آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر کتنی بار نکلتا ہے؟ کتنی بار آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کی زبان پر کتنا رہتا ہے؟ اگر بہت تھوڑا تو ڈر جائیے، یہ اہل نفاق کا حال ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اور بہت ساری اکثریت ایسے بھی آپ کو جواب میں ملے گی جو کہے گی ہماری زبان سے تو یہ بات کبھی نکلتی ہی نہیں ہے۔ جوانی کے ایام کہاں گزار کر آئے، یہ اللہ نے سوال کرنا ہے۔ جس نے جوانی دی ہے، جس نے عمر دی ہے، وہ آپ سے پوچھے گا یہ کہاں گزار کر آئے ہو۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، آپ کا مال، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، کہاں سے کمایا ہے؟ مسلمان مال کمانے میں آزاد نہیں ہے کہ وہ سود کا معاملہ کرے، وہ جوئے کا معاملہ کرے، وہ حرام طریقے سے کمائے۔ مال آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے یہ کوئی ٹینشن نہیں، حلال ہے یا حرام۔ سود پر میں نے قرضے لے کر زمینیں بنائی ہیں، میں نے قرضے لے کر سود پر مکان خریدے ہیں، میں نے قرضے لے کر گاڑیاں خریدی ہیں، میرا سارا سسٹم جو ہے وہ سودی معاملات پہ چل رہا ہے۔ لاٹری کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، حرام کاری کے ذریعے، جھوٹ بول کر، ناحق لوگوں کا حق مار کر، بہنوں کا حق دبا کر، یتیم بھتیجوں کا حق دبا کر، لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کر کر میں نے کہاں سے کمایا؟ الا من رحم ربی، اکثریت کے دل سے یہ فکر نکل گئی کہ مال کہاں سے کما رہا ہوں، کیا میرا کمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کو بس یہی فکر ہے، جیب بھری ہونی چاہیے، حلال سے یا حرام سے یہ کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں یوں کوئی اگر بتا دے کہ آپ جس کسائی سے گوشت لے کر آتے ہیں وہ گدھے کا گوشت بیچتا ہے تو سر پھاڑنے کے لیے پہنچ جائیں گے، حرام جانور کھلاتے ہو ہمیں، کوئی شک نہیں گدھا حرام ہے، لیکن کوئی شک نہیں یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ اسلام کے نام پہ، مساجد مدارس کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے کھا جانا حرام ہے، بیواؤں کا حق مار جانا حرام ہے، یتیموں کا حق مارنا حرام ہے، جھوٹ بول کے کمانا حرام ہے، چائنا کی چیز کو جاپان کی بنا کر بیچنا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، سودی کمپنیوں کے ساتھ معاملات کرنا، سود والے معاملات میں حصے دار پارٹنر بننا حرام ہے۔ صرف گدھا حرام نہیں، یہ چیزیں بھی حرام ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ جواب مالک کو دینا ہوگا، نہیں دے سکو گے جب تک قدم نہیں ہلیں گے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کمایا کہاں سے، لٹایا کہاں پر، خرچ کہاں کیا؟ یہ آج جو آپ خرچ کر رہے ہو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ حلال راستے میں خرچ ہو رہا ہے یا حرام میں؟ اللہ کو راضی کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے پہ؟ کسی نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا، کسی نے آپ کو گالی دے دی اور آپ کسی شوٹر کو 10 لاکھ روپے دے کر کہتے ہو اس کو اڑا دو، اس 10 لاکھ کا جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ وہ قتل کا خون تو آپ کے سر پہ ہے ہی ہے، یہ مال جو رب کی ناراضگی میں لگایا اس کا جواب دینا ہے۔ اپنے گھر کے اندر شیطانی وسائل اپنے بچوں کو لا کر دیتے ہو، گانے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کے ساز و سامان، موسیقی کے ساز و سامان آپ نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں، ان کی تربیت میں بربادی کے پورے حصہ دار ہو۔ قیامت کے دن جواب دینا ہے یہ مال کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ کے نام دیتے ہوئے سب سے چھوٹا نوٹ نکلتا ہے اور بے حیائی کے پروگراموں میں جاتے ہوئے سب سے بڑا نوٹ نکلتا ہے۔ جواب دینا ہے مال کہاں خرچ کر کے آئے، کتنے یتیموں کی کفالت کی، کتنی مسکینوں کی کفالت کی، کتنی بیواؤں کے سہارا بنے، کس کے اوپر مال خرچ کیا، کہاں لگایا۔ یاد رکھیے گا، جیب سے نوٹ نکالتے ہوئے ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات
پختہ رکھا کریں، ایک دن مجھے جواب دینا ہے یہ پیسہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور یہ سوال بڑا ہی خطرناک ہے، یہ سوال سب سے شدید ہے۔ جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ سوال نہیں ہے کہ تو علامہ بنا یا نہیں، 8 سال مدارس میں پڑھائی کی یا نہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان یہ کہ جی میں علم سیکھتا ہی نہیں ہوں، سیکھوں گا تو جواب دینا پڑے گا۔ بنیادی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ کی توحید کا علم، پیارے نبی کی رسالت کا علم، ارکان اسلام پہ عمل کرنے کا علم، اس کا حاصل کرنا آپ پر، مجھ پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن آپ تک جتنا علم پہنچا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا کام کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور آپ کی جنت میں آپ کے پڑوسی بنیں گے، اور کیا کام کریں گے تو حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ جو جو باتیں مجھ تک پہنچ چکی، جو جو علم مجھ تک پہنچ چکا، قرآن پاک کی جتنی آیات میں نے ترجمے سے سنی پڑھی، جو بات حقیقی مجھ تک پہنچی، جو علم مجھے حاصل ہوا، میں نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے کان تک یہ آواز پڑی ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر، سن کر اس پہ عمل کیا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے؟ آپ تک آواز پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، آپ نے اپنے ابو کی، اپنی اماں کی، اپنی دادی اور دادا کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بڑوں کی، عزیزوں کی قبروں کو پختہ بنایا؟ آپ تک آواز پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز اور موسیقی سے منع کیا، فرمایا میں اس دنیا پر ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا؟ آپ نے اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن، ساز کے آلات، موسیقی کے آلات، یہ سب پہنچائے۔ آپ کو علم تھا یہ حرام ہے، آپ کو پتا تھا یہ گناہ ہے، آپ کو پتا تھا سود کھانا حرام ہے، آپ کو پتا تھا زنا حرام ہے، آپ کو پتا تھا۔ جتنا آپ تک علم پہنچا، آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال جب تک اس کا جواب نہیں دے لیں گے، اللہ کے سامنے بندہ کھڑا رہے گا، اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔